اللہ فرماتا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کرو. یہ نہ کہو کہ سارے ہی حق پہ ہیں، یہ نہ کہو کہ کسی کو غلط نہ کہو، فرمایا غلط کو غلط کہنا یہ قول سدید ہے، حق کو حق کہنا یہ قول سدید ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے بھی ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، حق بات کہو. حق یہ ہے کہ باطل کو باطل کہا جائے اور حق کو حق کہا جائے. سنو کلیت ابتداءً اس کی دو قسمیں ہیں. ایک سنو کلیت عملی ہے. عمل کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تقریر تو یہ کرے کہ فلاں رافضی ہے، خارجی ہے، عوام کو درس تو یہ دے کہ ان سے ملنا یہ درست نہیں، ایمان کو خطرہ ہے، عقیدے کو خطرہ ہے. تقریریں یہ ہوں اور اس کا اپنا عمل یہ ہو کہ جب ملے ناپرواہ اس کی کرے کہ میں رافضی سے مل رہا ہوں، ناپرواہ اس کی کرے کہ میں خارجی سے مل رہا ہوں. اس کے تعلقات رافضیوں سے بھی ہوں، خارجیوں سے بھی ہوں، بلکہ وہ خارجی عوام نہیں، وہ خارجی جو خارجیوں کا سرغنہ ہو، اس تک ملاقاتوں کا سلسلہ ہو. اور تقریریں یہ ہوں کہ ان سے بچنا چاہیے، ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، ان سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے. اور اپنا عمل یہ ہو کہ رافضیوں سے بھی ملاقاتیں ہوں، خارجیوں سے بھی ہوں. یہ ہے صلح کلی عملی. اور ایک ہے صلح کلی قولی کہ عملاً تو ملتا ہی ہو اور ساتھ تقریریں بھی اس کے حق میں کرتا ہو. غامدی جیسے اور ذاکر نائک جیسے اس قسم کے اور مرزا جہلی جیسے لوگ قول بھی ان کا یہ ہو کہ صلح کلی کہ کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، فلاں بھی حق پہ ہے، فلاں بھی حق پہ ہے. اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم تو فسادی نہیں، معاذ اللہ. یعنی جو بتائیں کہ رافضی باطل ہے، خارجیت یہ باطل ہے، ان سے بچو. اور وہ کہیں کہ یہ جو بندہ یہ تقریر کرے تو یہ بندہ فسادی ہے، جو امت میں فساد پیدا کر رہا ہے، ایسوں سے بچنا چاہیے. اور اپنے آپ کو کہے کہ میں تو بڑا اعتدال پسند ہوں، میں تو کسی کو غلط نہیں کہتا، میں تو کسی کے خلاف بات نہیں کرتا. تو یہ صلح کلیت قولی ہے کہ قول کے لحاظ سے بھی وہ صلح کلی کا قائل ہو اور اس کے حق میں تقریریں کرتا ہو. یہ دونوں خطرناک ہیں مسلک کے لیے، چاہے وہ صلح کلیت عملی ہو، چاہے وہ صلح کلیت قولی ہو. دونوں مسلک کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کا کس طرح وہ لوگ انکار کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کئیوں کو صلح کلیت کا معنی اور مفہوم صحیح طریقے سے سمجھ میں نہ آیا ہو. میں ایک مثال دے کے، سادہ سی مثال دے کے آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں کہ صلح کلیت کا قائل کتنی بڑی غلطی پہ ہے. مثال کے طور پہ، یعنی مسلک کے لحاظ سے نہیں، عام عرفی لحاظ سے مثال دیتا ہوں، عقائد کے لحاظ سے نہیں، خارجی لحاظ سے. ایک بندہ یہ کہے کہ زمین نیچے ہے اور آسمان اوپر ہے. اب اس بندے کے قول کے ساتھ کئی لوگ مل گئے اور ملتے ملتے ایک فرقہ بن گیا، ایک گروہ بن گیا جو کہتے ہیں کہ زمین نیچے ہے اور آسمان اوپر ہے. ان کے مقابلے میں کسی بندے نے یہ کہا کہ نہیں، زمین اوپر ہے اور آسمان نیچے ہے. اب جس وقت اس نے یہ قول کیا، اس کے ساتھ بھی کئی لوگ شامل ہو گئے اور دیکھتے دیکھتے یہ بھی ایک فرقہ بن گیا. اب ایک فرقے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ زمین نیچے آسمان اوپر، اور دوسرے کہتے ہیں نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ زمین جو ہے یہ اوپر ہے، آسمان نیچے ہے. تو ایک بندہ کہ جو حق کی تلاش میں تھا کہ مجھے حق کا پتہ چلے، ان دونوں میں سے حق پہ کون ہے، تو وہ کسی بندے کے پاس گیا. اب وہ بندہ ایسا ہے کہ جو صلح کلی کا قائل ہے،
وہ پیر ایسا ہے جو کسی کو غلط نہیں کہتا۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ زمین نیچے ہے آسمان اوپر ہے وہ حق پر ہے، اور جو یہ کہتے ہیں زمین اوپر اور آسمان نیچے غلط وہ بھی نہیں ہے۔ حق پہ وہ ہے جو کہے زمین نیچے آسمان اوپر، اور جو کہے زمین اوپر آسمان نیچے، میں انہیں بھی غلط نہیں کہتا، غلط وہ بھی نہیں ہے۔ اور کچھ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی نو کمنٹ، میں تو اس پہ کوئی جواب ہی نہیں دوں گا۔ اگر جواب دے دیا تو یہ تو اختلافی تقریر بن جائے گی کہ میں کہوں فلاں غلط ہے فلاں حق پہ ہے، تو یہ تو تقریر ایک کے حق میں ہوگی ایک کے خلاف ہوگی۔ جس کے حق میں دے دوں گا وہ تو ہاتھ چومے گا، جس کے خلاف کر دی اس فرقے کے لوگ تو مجھے گالیاں دیں گے۔ وہ صرف اپنی روٹی بچانے کے لیے کہ کہیں ادھر سے روٹی بند نہ ہو جائے، اگر تقریر ان کے خلاف کر دی تو وہ لوگ تو مجھے پھر اپنی محفلوں میں نہیں بلائیں گے، پھر تو ان کے لحاظ سے تو میری تقریریں بند ہیں، ان کی طرف سے تو ہاتھ پہ نہیں چومے جائیں گے، وہ تو میرے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ کہتا نہیں میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں دیتا، لیکن حق پہ وہی ہے جو ببانگے دوہل یہ کہے یقیناً اللہ نے زمین کو نیچے بنایا، اس کو بندے کے لیے بچھونا بنایا، فرش بنایا، اور آسمان کو اللہ نے بندوں کے لیے چھت بنایا۔ چھت اوپر ہوتی ہے، فرش نیچے ہوتا ہے، یہ ہے حق والے۔ اور جو یہ کہیں کہ آسمان نیچے ہے زمین اوپر ہے، یقیناً یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ جو ببانگے دوہل یہ کہتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ بندہ باطل کو باطل کہہ رہا ہے، حق کو حق کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سلو کلی والا تو یہ کہتا ہے کہ میں تو کسی کو بھی غلط نہیں کہتا۔ تو یہ ہے سلو کلیت کا مرض کہ جو اتنی بڑی غلطی کرے۔ یہ تو میں نے صرف ایک مثال دی ہے، لیکن جن سے ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے وہ خارجی ہو وہ رافضی ہو، ان سے تو یہ زمین اور آسمان والے اختلاف سے بھی بڑا اختلاف ہے۔ زمین اور اختلاف کا یعنی یہ والا اختلاف تو معمولی ہے، عقیدے کا اختلاف تو اس سے کہیں بڑا اختلاف ہے۔ اب یہ عقیدے کے اختلافی مسئلہ اگر کوئی کسی سے جا کے پوچھے تو وہ اس لحاظ سے اگر کہے کہ حق یہ بھی ہے اور حق یہ بھی ہے تو گویا کہ وہ اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے کہ وہ زمین کو اوپر اور آسمان کو نیچے کر رہا ہے۔ اتنی بڑی یہ مرض ہے اور اتنی بڑی یہ دین اسلام کے ساتھ غداری ہے۔ آج اگر کسی سے یہ کہا جا کہ فلاں خارجی ہیں فلاں رافضی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، ان کے پاس جا کے نہ بیٹھنا، اور اگر کوئی بیٹھا ہے تو یہ کہا جائے کہ تم نے یہ غلطی کی، توبہ کرو، اس سے رجوع کرو، اس کا غلطی تسلیم کرو، تو آگے سے جواب ملتا ہے۔ وہ خود نہ دے تو اس کے ماننے والے دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی لیڈر یہ غلطی کر دے تو ماننے والے نیچے سے کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، بیٹھا ہی ہے، کیا ان کی مطلب کوئی مذہبی مجلس تو نہیں تھی، ایک سیاسی طور پہ بیٹھک تھی، جا کے بیٹھ گیا، تو اس میں کیا ہو گیا، کون سا اس نے مسلک بدل لیا، صرف چند منٹوں کے لیے جا کے بیٹھا ہی ہے، عقیدہ تو نہیں بدلا، وہ اس کے ساتھ بیٹھنے سے خارجی بن تو نہیں گیا۔ یعنی یہ تعبیریں پیش کی جاتی ہیں، اور اللہ ایسوں کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ایسی تعبیریں کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا تو فرمان یہ ہے، پہلے تو قرآن تو سن لو پھر تعبیر سناؤ۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بھول کے بھی کسی بد مذہب کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے، پتہ نہ چلے کہ یہ ظالم ہے، خارجی ہے، رافضی ہے، پتہ نہ چلے یہ قادیانی ہے، غلطی سے جا کے بیٹھ گیا، اگر یاد آ جائے کوئی بتا دے کہ اس کا تو عقیدہ ٹھیک نہیں، تو اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو، خارجیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، رافضیوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہ ہے کوئی بھول کے بیٹھ جائے تو یہ حکم ہے، اور جسے پہلے سے پتا ہو کہ یہ خارجیوں کا سرغنہ ہے، یہ رافضیوں کا سرغنہ ہے، جسے پہلے سے پتا
وہ کتنا بڑا دین کی مخالفت کر رہا ہے، وہ کتنی بڑی وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ قرآن تو صرف اتنے حد تک چھوٹ دی ہے، اگر تمہیں پتہ نہیں تھا تم غلطی سے جا کے بیٹھ گئے، جب کسی نے تمہیں نصیحت کر دی، تمہیں بتا دیا، اب ایک لمحے کے لیے بھی تم نے کسی خارجی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، کسی رافضی کے ساتھ تم نے نہیں بیٹھنا۔ فرمایا اگر تم یاد آنے کے بعد بھی تم بیٹھے رہے ان کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ پھر تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ پھر تم اب سنی نہ کہلوانا اپنے آپ کو، کل کو قیامت کے دن تمہارا شمار سنیت میں نہیں ہوگا، پھر تو تم انہی میں سے شمار ہوگے کہ تمہیں پتہ ہونے کے باوجود بھی تم نے یاری دوستی کی پیکیں چڑھائیں خارجیوں سے، رافضیوں سے، ظالموں سے۔ اب یہاں لفظ قوم مع قوم ظالمین ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں تو ظالمین کا ذکر ہے، خارجی رافضیوں کا تو ذکر ہی نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ایک ہے ظلم کہ کسی کو قتل کرنا، یہ بندہ بھی ظالم ہے، ایسوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا، اور ایک ہے وہ ظالم جو عقیدے کا ظلم کرے، جو صحابہ کو بھونکے، جو اہل بیت اطہار کو بھونکے، جو انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، جو عقیدے کے لحاظ سے ظالم ہو۔ یہ اس ظلم سے بڑا ظلم ہے کہ کسی کو قتل کرنا، یہ بھی ظلم ہے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے ظلم، یہ اس ظلم سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ قتل کرنا بھی ظلم ہے، لیکن شرک کرنا چونکہ یہ عقیدے کا ظلم ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ نے عقیدے کے خرابی کو ظلم عظیم کہا۔ تو ان لفظ ظالمین کے اندر خارجی بھی آتے ہیں، رافضی بھی آتے ہیں، قادیانی بھی آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ خارجی ہے، رافضی ہے، یہ ظالم ہے عقیدے کے لحاظ سے، اللہ فرماتا ہے میں پابندی لگا رہا ہوں تم پہ کہ تم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ یہ ہے صلح کلیت کا انکار، اور صلح کلی کا جو قائل ہے وہ کہتا ہے ہر جگہ بیٹھو، کوئی پابندی نہیں، اور اللہ فرماتا ہے نہیں، پابندی ہے، اپنوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، غیروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اپنوں کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، غیروں کے ساتھ نہیں کرنا۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے دین کا حصہ ہے کہ تم نے ظالموں کے ساتھ تم نے نہیں بیٹھنا۔